جی السلام علیکم، میں ہوں احمد، انٹرنیشنل میچ میکر، اور ڈیلی بیسس پر کالز آ رہی ہوتی ہیں. پھر اس میں سے کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارا وقت لیا ہوتا ہے، اور آدھا ایک گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچیں. اس میں ہماری آواز کو چاہے رشتے کروانے والیاں ہوں، رشتے کروانے والے ہوں، میرج بیورو سروسز ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، یا لڑکوں کے حوالے سے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی یہ باتیں پتہ چلتی رہیں کہ بھئی حقیقت میں کس وقت جا کر کوئی انسان رشتے میں اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے کہ حقیقت میں وہ رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ میں وہ رشتے کو تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک کال آج ہمارے پاس آئی یو اے ای سے. اچھا، اور آپ لوگوں نے بھی اپنا فیڈ بیک ان حوالوں سے ضرور دیا کریں، بتایا کریں ہمیں کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے حوالے سے. اچھا، وہ کبھی کبھی ایکسپیرینس کی کمی اس لیے آئے گی کہ آپ کے پاس اس ڈیٹا بیس تک آپ شاید کوئی اپنی رائے ضرور رکھتے ہوں جو ہم سے مختلف ہو، مگر آپ نے ابھی تک کچھ موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھی ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دیر آر نو آئیڈینٹیکل ٹوئنز. دنیا میں کہیں پر بھی کوئی آئیڈینٹیکل ٹوئنز نہیں ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ آئیڈینٹیکل ٹوئنز سے مراد کوئی بھی دو ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں رشتہ کرنے کے دوران دو ایک جیسے لوگ مل سکتے ہیں، آپ یقین جانیں ابھی تک آپ نے میرج بیورو کو یا رشتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. خیر، لڑکی کی والدہ کی کال آئی، ہم نے انہیں بتایا کہ پہلے آپ فارم فل کر دیں اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. اچھا، فارم فل کرنا فری ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی فارم فل کر دیں تاکہ ہمارے پاس کم از کم آپ کی ڈیٹیلز ہوں، اور ان ڈیٹیلز کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو زیادہ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم نے آپ کے لیے کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یا یہ کہا جائے کہ آپ جن بنیادوں پر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. خیر، انہوں نے کال کی، انہوں نے بتایا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ یو اے ای کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، میرے جو بیٹے ہیں وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں. مطلب یہ ذرا سا لوگ جب فیملی بیک گراؤنڈ بتا رہے ہوتے ہیں تو کئی بار وہ فیملی بیک گراؤنڈ بتانے میں اتنا زیادہ دور نکل جاتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ بھائی جس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری ہے بنسبت والد کیا کرتے ہیں، بہن کیا کرتی ہے، بیٹی کیا کرتی ہے، دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں. رشتہ حقیقت میں جس کا ہو رہا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن دی جائے بنسبت کے اس کے چچا، ماموں، تایا، والدین، بھائی، بہن. تو سب سے پہلے جس کے رشتے کی بات ہو رہی ہو اس کی ڈیٹیلز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر اسی نے تعلیم حاصل نہیں کی اور سب نے کر لی تو آپ سوچیں نا کہ پھر کیا سوچے گا انسان. جس شخص کی بات ہو رہی ہے اگر وہی مناسب نہیں ہے اس وقت رشتے کے حوالے سے، تو باقی تمام لوگوں کو اس میں ڈال لینا انتہائی غیر ضروری ہو جاتا ہے. جیسے کبھی کبھی لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس لڑکے کے حوالے سے ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں اس کی بہن بھی ڈاکٹر ہے، اس کے بہنوئی بھی ڈاکٹر ہیں، اس کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، اس کے ابو بھی ڈاکٹر ہیں، اس کی امی بھی ڈاکٹر ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بس وہی ڈاکٹر نہیں ہے، بٹ ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے. تو آئی ہوپ ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کی پروفائل زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت باقی لوگوں کے، اور وہی پروفائل جو ہے وہ جسٹیفائبل ڈیمانڈ کے ساتھ جب پیش کی جاتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا، لڑکی کے رشتے کو مشکل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو جو آج کی تاریخ میں لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی لڑکی کو جاب کروا دیتے ہیں. سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتے ہیں. تو یہی خاتون جب آتی ہیں یو اے ای سے کال ان کی اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی لڑکی کی تنخواہ 18,000 درہم ہے، یو کے نیشنل ہے بٹ یو کے نہیں جانا ہے. یہ اب سب سے اہم بات یہیں پر صرف یہ دو باتیں ہی آپ کو میں ریپیٹ کر دوں اور اس کے بعد ان باتوں کو سمجھاؤں.
کہ یہی ہم سمجھ گئے کہ بھائی ان لوگوں نے اس وقت رشتے کو اس نہج پہ کھڑا کرنا ہے مشکل ترین، جہاں پر شادی نہیں ہونی ہے، کچھ بھی ہونا ہے ان بیچاروں کے ساتھ. ہمیں ایسے لوگوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے. شاید وہ لوگ خود اپنی اوپر ترس نہیں کر رہے ہوتے، بٹ ہمیں کئی بار ان کے بارے میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب وہ اگر ان بنیادوں پہ رشتہ ڈھونڈنے نکل پڑیں گے. 26 سال کی لڑکی ہے، 18,000 درہم اس کی سیلری ہے. اب انہیں ایک ایسا رشتہ چاہیے جو کم از کم 18,000 درہم کماتا ہو. یعنی جان بوجھ کر ایک ایسی چیز کریٹ کر لی گئی ہے کہ بھئی لڑکی کی شادی کروانی ہے تو فار ٹائم بینگ لڑکی 8,000 درہم کما سکتی ہے، تاکہ اگر اس کو یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کمانے والا ہو تو یہ پرابلم سالو کیا جائے. اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ لڑکی کو شادی کے وقت یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا لڑکی کی تنخواہ نہیں دیکھی جاتی. اچھے گھرانے والے، اچھے گھر والے لڑکی کی تنخواہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ جو آپ نے اپنا ایک پیمانہ، خود ساختہ پیمانہ خود ہی بنا لیا کہ میں اب 18,000 درہم لے رہی ہوں اور میں جس لڑکے سے شادی کروں گی وہ 18,000 درہم سے زیادہ لے، تو یہ آپ نے اپنی شادی کے کرنے میں سب سے اہم رکاوٹ یہ پیدا کر لی ہے. دوسری کہنے لگی ہمارے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی تو ہے بٹ ہم نے اب یو کے نہیں جانا ہے. تو میں نے کہا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہنے لگی نہیں ہے تو ذکر تو آئے گا. میں نے کہا جب آپ لوگوں نے اب یو کے، لڑکی نے بتا دیا ہے کہ اس نے یو کے میں رہنا ہی نہیں ہے، تو برطانیہ کی نیشنلٹی لکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دوسری اہم بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیز سوچی ہوئی ہے کہ ہم اس وقت شادی کو مشکل ترین مرحلے پر کھڑا کر دیں، اور ہمیں اب ایک ایسا لڑکا چاہیے جو ہماری طرح یو کے کو چھوڑ کے یو کے کو چھوڑ کے دبئی میں آ کے مقیم ہو جائے. اس پر میں نے ان کو جو اہم ترین جواب دیا وہ کچھ یوں ہے. میں نے بتایا کہ خاتون میری بہن، ہم پاکستانی کہنے کو، باخدا ہم کہنے کو غلام رہے تھے، بٹ ہمیں اس غلامی میں انگریزوں کی اتنا مزہ آیا ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں آپ بچے کو بتائیں، لڑکے کو کہیں سنگاپور کی پر کیپٹا انکم، سنگاپور کی ڈیولپمنٹ، سنگاپور کی آسائشیں، سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی، امریکہ کا ورلڈ پاور ہونا، آپ اس کو 10 ممالک بتا دیں، بٹ اینڈ پہ اس لڑکے نے کہنا یہی ہے کہ میں یو کے جانا ہے، میں نے یو کے جانا ہے. تو یہ غلامی ہم پاکستانی، انڈین، بنگالیز جو بھی آج کی تاریخ میں بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایکسنٹ برٹش ایکسنٹ ہے، ہمارا امریکن ایکسنٹ ہے، وہ غلام رہنا چاہتے تھے. ہم آج بھی غلام ہیں، ہم انہی کی طرح ڈریس اپ ہونا چاہتے ہیں. آج بھی ہمارے پولیٹیشین جب مشکل میں آتے ہیں تو برطانیہ کی راہ لیتے ہیں، اور نہ جانے ایسا کون سا پیکٹ، ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے. اور وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ 100 سال ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ برطانیہ نے ہمیں قلم کی بنیاد پر جو آزادی دی تھی اس کا ہم کیا کر پائے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ قلم ہی کی بنیاد پر وہ ایٹ دی اینڈ آف 100 ایئرز کہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا مروب ہیں، میری ہی طرح کی انگریزی بولتے ہیں، میری ہی ملک میں آ کے رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ہی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، تو ہم دوبارہ آپ کے ملک پر اسے قبضہ نہیں کہیں گے، دوبارہ سے ہم ڈیولپمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ریل کا نظام جو ہم نے بچھایا تھا آج بھی وہی ہے، جو عمارتیں ہم نے بنائی تھی، جو ہائی کورٹ ہم نے دیے تھے، آج بھی وہی ہائی کورٹس ہیں. کون سی عمارت آپ نے بنا لی ایک سپریم کورٹ کو چھوڑ کے؟ باقی تمام عمارتیں آپ نے بیرونی امداد پر بنائی. تو بتانے کا مقصد، اگر ہم نے یو کے لڑکے کو لے کر نہیں جانا تو یو کے کی نیشنلٹی کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے. لڑکی کی تنخواہ 18,000 درہم بتانا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے، کیونکہ لڑکا لڑکی میں اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کی ہائٹ کو دیکھتا ہے، اس کے قد کو دیکھتا ہے، اس کے خد و خال کو دیکھتا ہے. لڑکے والے کچھ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں
سیلری، کوئی اچھا خاندان، کوئی اچھا گھرانہ لڑکی کی سیلری نہیں دیکھے گا. ہاں نیشنلٹی آپ اس لیے ذکر میں نہ لائیں کیونکہ جب آپ نے اس بیچارے کو، جس نے شادی ہی اس لیے کی ہوگی کہ اس نے یو کے جانا ہے، تو آپ نے بتا تو دیا ہوگا، مگر پھر وہ 1 سال کے اندر اندر ہی شادی کے بعد کہے گا کہ میں نے شادی اس لیے کی تھی، آپ لوگوں نے جانا ہے یا نہیں جانا، مجھے تو یو اے سے آپ یو کے لے جائیں. تو خیر یہ ایک قصہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ اگر ہم نے لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیا آج کی تاریخ میں تم ایک لڑکے کو فیملی ڈیولپ کرنے میں مدد دینے میں تیار ہو؟ فیملی ڈیولپ کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی اولاد دے سکتی ہو، بیٹے بیٹیاں، تو شادی کے بارے میں سوچو. ادروائز یو اے میں، یو کے میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہم ساتھ رہیں گے، آؤٹنگ کریں گے، فلم دیکھیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، تو یہ تو یو اے یو کے میں وداؤٹ ہیونگ دس ہو رہا ہے. لیو ان ریلیشن شپ آج کی تاریخ میں بڑی کامن ہو گئی ہے، بہت کامن ہے. تو سر جن لوگوں نے فیملی ڈیولپ کرنی ہو، شادی کی برکات کو، ثمرات کو، بینیفٹس کو، ذات پات بھلا کر، لڑکی کی تنخواہ کو زیرو کر کے، لڑکے کی ایجوکیشن کو آپ دیکھیں. آئیڈینٹیکل ٹوئنز نہیں ہوتے کہ آپ اگر یو کے چھوڑ کے یو اے آ گئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ بھائی ان کے والد کو ایک بہت اچھی لیکریٹو سیلری آفر کی گئی تھی یو اے میں، اگر وہ نہ کی جاتی تو وہ خود بھی یو کے میں ہی رہ رہے ہوتے، وہ خود بھی کبھی یو اے نہ آتے. تو جتنی محنت انہوں نے یو کے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کی تھی، ابھی ان کا داماد بھی یو کے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام محنتیں کرے گا. اسے مکافات عمل کہتے ہیں. میرا پیغام بہت کلیئر ہے، سمجھ میں آیا ہو تو شادی تعلیم کی بنیاد پر ہوگی. لڑکی والے اس بات کو سمجھیں. ایک 34 سال کی میرے پاس لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے، یو اے میں مقیم ہے. اس کا بھائی اس کی شادی کروانا چاہتا ہے، جبکہ اگر کوئی نیور میرڈ لڑکا 35 سال کا، 36 سال کا، اس سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اس بوڑھی لڑکی سے شادی کر کے مجھے کن نفلوں کا ثواب ملے گا، اگر میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ان لوگوں کو چاہیے، مگر ان کے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے. مجھے ایک لڑکی چاہیے جو 23 سال، 24 سال، 25 سال کی ہو، جس سے میں اپنی فیملی ڈیولپ کر سکوں، جس کی خوبصورتی کو سراہوں، جس کو میں اپنے بچوں کی ماں بناؤں. اس بوڑھی خاتون کو 34-35 سال کی لڑکی جو ڈاکٹر ہے اس کی سیلری کو کیا میں احمد بھائی چاٹوں گا؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر جب 30,000 درہم کماتی ہے تو وہ کہتی ہے جی جو لڑکا ہونا چاہیے وہ بھی 30,000 درہم کمائے. تو لڑکی والوں کو یہ سمجھنا ہوگا جو 30,000 درہم کمائے گا اور آپ کے حساب سے بالکل فٹ ہوگا آپ کی 35 سال کی لڑکی کے لیے، تو اس کو 35 سال کی لڑکی نہیں چاہیے نا، اسے 25 سال کی لڑکی چاہیے. میرے میسجز بہت کلیئر ہیں. اذان ہو گئی، خیال رکھیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. فارم ضرور فل کیجیے.